لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين معزز سامعین سنی حنفی حمد و ثنا درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد دعا ہے کریم مولا فقیر دے دل نو دماغ نو زبان نو خطا تو غلطی تو محفوظ فرمائے شرع صدر عطا فرماوے حق سمجھ کے اس تے عمل دی اس نو بیان دی توفیق عطا فرمائے اج دا خطبہ جمعۃ المبارک وقت دے تقاضے دے عین مطابق ہے پچھلے دنوں میں ایک گلوکارہ کنجری فوت ہوئی ہے اس نو سرکاری سطح دے اور سیاسی سطح دے اور اخباری سطح دے عزت دین دی نام نہاد عزت دین دی کوشش کیتی گئی ہے موٹیاں سرخیاں اندے نام دیاں سرکاری افسران بالا اور حکام بالا دی طرفوں دے نام دے تعزیتی پیغام پھر اللہ دی خفیہ تدبیر خفیہ چال کہ رمضان دے مہینے میں انہوں موت دے دیتی تے لوکاں دا ذہن اس پاسے لگ گیا ایک تے انہوں بڑی عزت ملی ہے گورنمنٹ انہوں انی مقبولیت دیتی ہے سہ لوکاں دے دلاں وچ بالخصوص بچیاں دے دلاں وچ خواہش پیدا ہو جاندی ہے اور ہو گئی ہونی ہے کہ اساں بھی اسے رہ پئیے جڑے راہ او پئی سی کنجری تے سانوں بھی ایویں عزت لبن گیاں ساڈے نام دے پھر جرنلاں والوں کرنلاں والوں تعزیتی پیغام آن گے ساڈے پوچھن واسطے آن گے سانوں جناب دنیا دولت ملے گی صاحب ضمیر ماں باپ جڑے نے انہاں دے ذہن بھی اتنے خراب ہو جاندے نے عالم دا کم ہوندا ہے ممبر رسول دے وارث دا کم ہوندا ہے او دا فرض بندا ہے کہ لوکاں نو گمراہی تو زبانی طور تے بچائے
کیونکہ وہ کول زبان دی طاقت ہے، منبر رسول تے بہن والے کول وہ فرض بنتا ہے کہ اپنی زبان نال لوکاں نو سیدھے راہ تے لیاوے، بیان کر دے، اگوں چلے کوئی نہ چلے ان دی مرضی ہے۔ بہرحال دشمناں دے منصوبیاں سازشاں چالاں تو آگاہ کرنا اپنی قوم نو، اپنے مقتدیاں نو، رسول اللہ دی امت نو منبر رسول دے وارث دا فرض بنتا ہے۔ میں وہ فرض پورا کردیا ضروری سمجھا ہے کہ میں اس جمعۃ المبارک دے اندر اوہو جائے بدکار مرد عورتاں دا انجام اور عذاب قرآن و حدیث نال بیان کر دیا تاکہ کسی نو بھی غلط فہمی جے ہے تے اس دے سننے تو بعد وہ غلط فہمی دور ہو جائے، گمراہی تو بچ جائے، بغیرتی تو بچ جائے۔ اس واسطے میں اس موضوع کا انتخاب کیتا ہے اور میں قرآن و حدیث دے نال کچھ اشعار بھی نال ایسے پیش کرانگا جے دے نال ذوق بھی تازہ ہو جائے اور ایک سبق بھی مل جائے۔ غور فرمانا، تسی کئی بندے حیران ہون گے بھئی یہ بھی کوئی موضوع ہے، لیکن میں سمجھنا کہ سارے نالوں اہم موضوع ہے۔ کیونکہ اصول ہے کہ بادشاہ جس کام وال دھیان کرے لوکاں دا دھیان اسے کام وال ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ جہے پاسے لگے لوگ اسے پاسے لگ پہ۔ بادشاہ 0 میٹر گڈی کی چابی کرکٹ کھیڈن والے نو فڑاوے، قوم دا بچہ کرکٹ تے لگ جاتا ہے۔ کیوں کہ حقیقت نو ویکھن والیاں اکھاں تھوڑیاں نے، ظاہر نو ویکھن والیاں اکھاں بہتیاں نے۔ لوکاں دی نظر وچ عزت والا وہی ہوندا ہے جے کول بادشاہ دا قرب جنوں ہوے، بادشاہ جے والا آوے جاوے، وڈے لوگ جن دے کول آون جان انہوں عزت والے سمجھا جاتا۔ لوکاں دی نظر وچ حقیقت والے تے انہاں نوں کھوتا ہی سمجھدے نے۔ حقیقت والے دی نظر وچ عزت نہیں ہوندا، او کتے نالوں بھی بھڑا ہے۔ اللہ رسول دے نزدیک اور حقیقت دے اندر عزت والا وہ بندہ ہے جس طرح راضی ہوگی۔ گل میری سمجھ لیا جی۔ اس واسطے میں اس موضوع نو جناب دے سامنے پیش کرن لگا کہ خالی اس سور جہاں ملکہ جہنم دے لئی نہیں، ملکہ جہنم لئی میں خدمت نہیں کر رہا، بلکہ ساری کنجر نہیں کرن دیا وا۔ گل میری سمجھا جی۔ جن کنجر نے، جن چاہتے ہیں، جڑے جڑے لوگ اسی راہ نو اپنانا چاہتے ہیں، انہوں سارے کی خدمت وچے ہو جانی ہے۔ اس موضوع نو میں اس واسطے جناب دے سامنے پیش کرن لگا۔ آیت کریمہ سورہ نور دی پڑھی ہے، سورہ نور دی آیت ہے، انشاءاللہ العزیز موضوع ہے ویکھنا ایسا نور پیش کرے گا تانوں کہ سارا چانن ہو جائے گا تے سانو ہدایت دا راہ جڑا ہے وہ سارے سامنے آ جائے۔ آیت کریمہ سورہ نور دی، سورت نور دی آیت کریمہ نمبر 19۔ ارشاد ربانی نے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ فرمایا بے شک ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا،
بے شک وہ لوگ جڑے چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں اس گل کہ بے حیائی پھیل جاوے فی الذین آمنوا، بے حیائی دی اشاعت ہو جاوے، بے حیائی بدکاری مسلمانوں دے وچ پھیل جاوے. فرمایا جڑے بندے یہ چاہت رکھتے ہیں، جڑے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں، جڑے لوگ اس گل پسند کرتے ہیں، فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، انہاں لوکاں لئی فرمایا دنیا تے آخرت دونوں جہاناں دے اندر بڑا ہی سخت عذاب مقرر ہویا ہے. کہڑا لوگاں لئی جڑے چاہتے ہیں ایمان والیاں وچ فی الذین آمنوا، ایمان والیاں وچ بے حیائی دی اشاعت چاہتے ہیں، بدکاریاں دی اشاعت چاہتے ہیں، حیا دے خلاف کام بہتے ہو جان مسلمانوں وچ. جڑے بندے یہ چاہتے ہیں جناب عورتاں جناب ننگے جسم نال مرداں دے سامنے آون، جڑے چاہتے ہیں جناب عورتاں فنکاری تے اداکاری کرن، جڑے چاہتے ہیں عورتاں بدکاری والے پاسے لگ جاون، مرد پیڑے پاسے لگ جاون، فرماندا ہے رب العالمین انہاں لئی دوواں جہاناں دے اندر عذاب ہے، دنیا وچ بھی تے آخرت دے اندر، اور عذاب بھی ہولا نہیں. رب آندا ہے عذاب علیم، انہاں لئی عذاب علیم یا دردناک عذاب یا عذاب ایسا ہونا ہے کہ رب آندا ہے وہ عذاب بھی اک جائے گا انہاں نوں مل مل کے، اتنا سخت عذاب ہونا ہے. اللہ دیا بندیا رب آندا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جاندا ہے تے تسی نہیں جانتے کہ وہ کڈا سخت عذاب ہے. ذرا غور فرمانا اس آیت کریمہ نے او سانو دس دیتا، واضح کر دیتا ہے جڑے لوگ چاہتے ہیں، جڑے لوگ پسند کرتے ہیں، وہ مرد عمر تے پاویں عورتاں عمر، وہ جناب چاہتے ہیں جناب کہ مومنا دے اندر ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تسی نہیں جانتے رب جاندا ہے. جڑے بندے بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ذرا غور کر مومنا مسلماناں، اللہ دے بول دے اتنے ذرا توجہ کر، رب دے فرمان تے توجہ کر. رب جھوٹ نہیں ہو بولدا، رب غلط نہیں ہو کہندا. تو میں غلطی دے ہو سکنے ہاں مگر رب کدی غلطی کر سکدا نہیں. اس مالک نے فیصلہ کر دیتا ہے تے ان الذین فرمایا بے شک. کیا مطلب جڑی اگلی گل میں کرن لگا، رب دی ہر گل دے اندر شک شبہ ہوندا نہیں، کسے گل دے اندر رب دی گل وچ شک شبہ نہیں ہوندا، مگر جدوں رب نہ ہی کہہ رہا ہے کہ بے شک پھر سمجھ لے اے بڑی پکی پیڑی گل. اللہ نے فرمایا جی چاہتے نہیں کہ مومنا وچ بے حیائی پھیل جاوے، پاویں وہ فلماں والے نے، پاویں وہ گان والے نے، پاویں وہ سکول والے نے، پاویں وہ افسر نے، پاویں وہ حاکم نے، پاویں وہ جرنیل نے، جہے بھی چاہتے نے جناب مومنا دے اندر بے حیائی پھیل جاوے، فرمایا انہاں لئی اللہ نے دوواں جہاناں لئی دے اندر عذاب علیم مقرر کیتا ہے. دنیا دے اندر بھی انہاں لئی عذاب ہے تے آخرت دے اندر بھی انہاں لئی. اور غور کرنا میں احادیث مبارکہ دے نال او عذاب دسنا ہے جناب. دنیا دے اندر تے عذاب انہاں لوکاں نوں ملدا، دنیا دے اندر دل دیاں پریشانیاں دا عذاب انہاں نوں ملدا ہے. ایہو جے بندیاں نوں دنیا دے اندر عذاب علیم ملدا ہے، اور جناب دنیا دے اندر انہاں نوں مختلف بیماریاں، حتیٰ کہ جڑی سور جہاں کنجری ملکہ جہنم جنوں آندے نے ملکہ ترنم، میں آکھیا ملکہ ترنم نہیں پترو اے ملکہ جہنم ہے. تہاڈی اما اے جہنم دی بادشاہی ہے دی، اے جہنم دی ملکہ ہے. اے دے اندر اینو دنیا دے اوتے عذاب انج رب نے دتا کہ دنیا دے اندر کئی سال جناب منجیاں دے پئی رہی تے جناب عذاب وچ مبتلا رہی. ہاں جی کیوں؟ اس واسطے کہ جناب ہاں جی صبر اللہ سونا رحمت کردیا بیماری انہوں دیندا ہی جڑا اللہ سونے دا پیارا بندہ ہوئے او دے درجے بلند کرن واسطے انہاں نوں تکلیف دیندا ہی. دوجا جناب عذاب لیندے رب دا، عذاب دین واسطے انہوں 4 سال جناب کینسر دی بیماری لگی رہی، کینسر دے مختلف بیماری
بیماریاں لگیاں رہی انتوسے نال ہی دنیا تو گل کے جناب ختم ہو گئی. ہوں ذرا غور فرما اللہ فرماؤں ہی پیا عذاب دنیا کے اندر بھی دینا وا دنیا کے اندر انہوں عذاب ملیا اور آخرت دا عذاب میں ہوں تیرے سامنے حدیثاں پیش کرن لگا میرے سامنے زواجر دے حوالے نال حدیثاں جناب پیش کرن لگا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار فرماؤں دے آپ نے فرمایا میں راتی خواب دے اندر تکیا اور یاد رکھنا تیرا میرا خواب غلط ہو سکتا ہے مگر آمنا دلال دا خواب رب دی وحی تے قرآن تے حدیث بنتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسند طبرانی حدیث پاک سرکار نے فرمایا تفتح ابواب السماء نصف اللیل فینادی مناد هل من داع فیستجاب له هل من سائل فیعطى هل من مکروب فیفرج عنه فلا يبقى مسلم يدعو دعوة يستجاب الله عز وجل له الا ترجمہ سونی مانتا کر غور فرماؤ اللہ دیا بندیا حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا توجہ فرما دور فرما نے جدو جناب ادی رات ہوندی ہے تفتح ابواب السماء ادی رات نو آسماناں دے بوہے کھول دیتے جاندے نے فینادی مناد فرمایا پھر منادی منادی ندا کردا ہے رب دا فرشتہ ندا کردا ہے پکارن والا پکاردا تے آندا ہے کوئی دعا منگنے والا اس ویلے میں ان دی دعا قبول کر لواں ہے کوئی سوال کرنے والا انہوں میں دے دیاں ہے کوئی دکھی میں ان دے دکھ دور کر دیاں فلا یبقى مسلم فرمایا اس ویلے اٹھ کے جڑا بھی دعا کردا ہے اللہ دی دعا قبول کردا ہے مگر دو بدبخت بندے ایسے جنہاں دی دعا اس نے نہیں سنیندی ایک فرمایا ٹیکس لین والا تے دوجا فرمایا زانیت تصاب فرجا وہ عورت جڑی بدکاری کراندی ہے بدکاری نال جناب توبہ نہیں کردی رات نو اٹھ کے بھی دعا منگے جس ویلے اللہ دی رحمت دے دروازے کھلے ہوندے نے حضور نے فرمایا باقیاں دی دعا رب سندا ہے مگر اس بدکارا عورت دی دعا نہیں سندا. یہ بھی دنیا کے اندر ایک عذاب ہو گیا یہ بھی دنیا کے اندر ایک عذاب انہوں مل گیا بدکار عورت نو توجہ فرما اللہ دیا بندے زانیہ عورت تسعی بفرجہا جڑی جناب والا بدکاری کی کوشش کر دیا انہوں اللہ سونا اس لیے دعا بھی منگن تے اللہ دی دعا قبول نہیں کرتا جنہ چیر ایک توبہ نہ کرے کم نہ چھڈے کم چھڈ کے پھر بدکاریاں چھڈ کے دعا منگے پھر اس کو مولا قبول کر دائی اللہ دیا بندیا ہوں ذرا غور فرما اس نے یہ اٹھنا نہ ویکھی بدکار اس نے اٹھ دیا وہ اٹھنا نہ ویک خالق آندا ہے تیری انہاں چیر دعا نہیں سننی جنہ چیر بدکاری چھڈ کے میرے کول نہ آوے. اور رحمت کا ویلا ہوتا ہے پتا جی اس لیے خاص رب کی رحمت اترتی ہوں مگر مستفا نے فرمایا ہے بدکارا عورت اس لیے محروم ہے یہ دعا اس ویلے رب سندا تے سورجا کنجری ساڈے جناب افسران دی اماں اپنی اما نو سنبھالو کتنے جمی مراد دے کوٹ جمی
کنجر محلہ قصور دا میں او دے نال تقریر کر کے آیا، اوتھے جمی کنجر محلے حرام دی جمی تے جمی جناب اوتھے کنجر محلے دے اندر پھر 70 سالاں دی پہلی فلم بنائی، نعوذ باللہ من ذالک، پھر ہزاراں کروڑاں لکھاں بندیاں نو بدکاری ول بلاندی رہی، آ سینے نال لگ جا ٹھا کر کے میں پوچھنا وا جرلا تیری اما اے پئی آندی آ سینے نال لگ جا ٹھا کر کے، او تیری اما پئی آندی آ سینے نال لگ جا ٹھا کر کے، اے جی ویکھتے سی اللہ دیا بندیا میں کیوں اپنا فرض نہ سمجھا، میں اخبار پڑھیا جنگ اخبار چ لکھیا سی جناب ایک بڈھا 70-72 سالاں دا انہیں سنیا سور جہاں مر گئی، وہ دل پھٹ گیا اوتھے ہی مر گیا، ہائے ہوئے مر گئی سور جہاں مر گئی، خدا وحدہ لا شریک دی قسم آ جڑا او دے ہجر فراق وچ مریا، جڑا او دے درد و غم دے اندر مریا، جنہیں انہوں عذاب جنوں درد ہویا دکھ ہویا ہے، جنہیں آخیا مینوں بڑا غم ہویا او دے مرنے دا، وہ بھی لانتی اسی دے نال ہی جاوے گا، اسی دے نال جہنم دے عذاب دے اندر رہے گا، وہ بھی حرام موت مریا جویں اے مر گئی۔ اللہ دیا بندیو اے ویکھ جناب حرام دے جمن والیاں تے حرام دے ساری زندگی کم کرنے والیاں او تے سرگی ویلے دعا کر اللہ انہاں دی دعا سندا جنہ چر اپنی بدکاری نہ چھڈ دے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک حدیث پاک اگلی دسنا، حدیث سنا کے پھر اس پاسے آنا جناب کملی والے حبیب حدیث بخاری شریف دے اندر گل دلیل نال کرانگا تے انشاءاللہ اگلے آخر دے اندر ہے جی پھر جڑا متار پھیراں گا متار دلیل نال ہونا، بے دلیل متار میں نہیں پھیردا، گل میری سمجھا جی؟ تے متار اس واسطے پھیرنا دھوبی نو کپڑے چھٹن واسطے تمہیں پتا پتھر سے مارنا پہنتا ہے، میں تے ہالے زبان ہی چلانی ہوں، میں تے میرے کو ڈنڈا ہوگا تو میں ڈنڈا مار 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 تو کڈا تو پتا لگ جائے یہاں جی یار میرے زبان کشتی نہیں بڑی سخت ہے، میں کیا میرے ہاتھ ڈنڈا دے دے پھر ویکھنا فقیر کا ڈنڈا کڈا سخت ہے، وہ زبان ہوتے ہو یہ زبان بڑی سخت ہے، آؤ میں کیا جڑے یہودی دے کھلے کھانے اتنی 53 سال تو یہ نرمی نال ہی پہ کھانے جے، یہ بھی سختی نال 7 لاکھ فوج بھی پیچھے بیٹھی ہے جی، پولیس دے ہاتھ بھی جناب اسلحہ موجود ہے ہاں جی، ایٹم بم بھی پیا ہے، وہ جناب دہشت دے وہ زور دے سڈے تے انہیں قانون اپنا مسلط کیتا ہے، وہ ہوں اپنی سختی چھڈ دے اصالت تو ہی پھڑ کے ساری عوام اے جناب جڑے نوجوان بیٹھے نے میں کیا نہیں لتر مار مار کے تمہوں پڑا سٹ دینا ہے، تھی بھی اپنی سختی نال ہی پہ کر دے جے، وہ چلے مینو رب نے زبان دی طاقت دیتی ہے، میں اپنی زبان دے زور نو ضرور استعمال کرنا ہے، یہ تو نہیں روک سکتی۔ ادھر ویخ میں کر رہا کملی والے نے فرمایا میں راتی خواب ویکھیا، حضور دا خواب وہی مبارک ہے، سرکار نے فرمایا میں خواب ویکھیا رات نو مینا کیا، اگے جناب میں گیا وا چلدیا خواب دے اندر وینا ایک جناب میرے سامنے بہت بڑا مورا آ گیا، ایک مورا آ گیا بڑا بڑا سوراخ آ گیا، فرمایا اس مورے دی شکل انج دی سی جویں تندور ہوندا ہے، اتوں سوڑا تے وچوں تھلیوں کھلا، فرمایا انج دا مورا میں ویکھیا، فاخرا جناب توجہ فرماؤ الا نقبل مثل التنور اعلی ضيق واسفل واسع يتوقد تحت النار، اون دے تھلے اگ پئی بلدی آ، فاذا ارتفعت ارتفعوا، اس مورے دے اندر بندے تے بڑیاں پیاں نے، فرمایا تے جدوں اگ اتے نو آندی آ وہ اگ انہاں نو چک کے اتاں نو لے آندی آ، فرمایا تے جدوں اگ تھوڑی بجھدی آ وہ پھر اس جناب مورے دے تھلے ٹر جاندے نے، پھر وہ اگ چکدی آ تے اتاں لے آندی آ، اسی طرح انہاں نال ہو رہا ہے جناب والا۔ میں پوچھیا سرکار فرماؤندے نے حتا قادو یخرجوا واذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عورات، فرمایا میں ویکھیا او بندے تے بڑیاں اون دے اندر ننگے پے نے تے ننگے سلندے نے، فرمایا فانطلقنا، توجہ فرماؤ، فرمایا فطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء عورات واذا هم ياتيهم لهب من اسفل منهم فاذا اتاهم ذلك اللهب دوت ہے جی دوے دو ایسا
نساء فرمایا جدو پھر چھولے انہوں پڑتے ہیں وہ چیقا مارتے ہیں تڑفتے ہیں جناب پورا شور انہیں برپا کیتا ہے فرمایا کملی والے نے میں پوچھا ہے کون سن دسیا گیا مر رجال والنساء رات الذین هم فی بسل بناء التنور فإنهم الزنات والزوانی فرمایا وہ بندے تے بڑیاں بدکار سن جنہوں میں اس حال کے اندر ویکھیا وہ جہنم دا تندور بنیا ہے اگ وچ بڑھدی وہ پہلے چھولا اٹھتا ہے چک کے اتنے لے جانا ہے پھر چھولا مٹھا آتا ہے پھر تھلے ڈگ پہ سرکار نے فرمایا تے بندے بھی ننگے نے بڑیاں بھی ننگیاں نے ایس حال کے اندر میں انہوں تکیا فرمایا ہم الزوانی فإنہم الزنات والزوانی وہ بدکار مرد تے بدکار عورتاں سن جہاں اس حال کے اندر کملی والے نو وکھائیاں گئی اللہ دیا بندے میرے کملی والے مصطفیٰ جو فرمایا ہے جی میں قرآن حق دے ثواب ہے مصطفیٰ دا فرمانا بھی با ثواب ہے وہ اندر غلطی نہیں گل میری سمجھ لو یہ گل ہے اللہ بلا توجہ کر اللہ دیا بندے یہ دوربین نہیں ویکھیا جانا یہ کسی سائنسدان نہیں تکنا یہ مستفا دی اکھ ویک سکتی ہو یا اللہ دے ولی دی نگاہ ویک سکتی ہو دوجا یہاں نہیں ویک سکتا اللہ دیا بندے کملی والے نے فرمایا میں اس حال کے اندر یہ دوجی حدیث میں پیش کی وہ میں کیا جناب ساڈے حاکموں تہاڈی اما دے اوتے دوجی حدیث ہے جناب آ گئی اللہ دا قرآن بھی سن لیا جے اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے ادھر حضور دی حدیث سن جناب تیجی حدیث میرے کملی والے نے فرمایا تبرانی دی حدیث ہے ان الزنات تشتعل وجوہہم نارا فرمایا بدکار مرد تے عورتاں انہاں دے منہ وچوں اگ دے شولے نکلن گے اللہ میری توبہ جدو انہیں قبر جانا ہے قبر چوٹھے میدان محشر چوڑے فرمایا انہاں دے منہ سارے منہ بڑے ہونے جی پٹھی آتی اگ کی جہد اندر لوہا پگھایا جاتا ہے اج کی پٹھی منہ بنیا ہونا ہے تو اندر اگ دے شولے تشتعل وجوہہم نارا انہوں دی چہرے اگ دے شولے ابھرن گے اور تہاڈی اما نالے اشر پہ ہوتا ہے تو تسی آندے ہو جناب صدقے جاواں کہ بڑی مقدر والی سی ہے مت کوئی بچی سمجھے ٹھیک ہے سکول کے اندر وہ گانے دے ول سکھائے جاندے اس کنجری سور جہاں کے پیچھے جان ترقی سمجھا جاتا ہے مگر وہ لیا وہ دشمن لی تیری عزت آبرو تیرے جان دے دونوں جہانوں کے دشمن اور اللہ دے ایس عذاب تینوں سٹنا چاہتے ہیں فقیر تینوں اس عذاب تو بچانا چاہتا ہے اگلی حدیث و توجہ فرما جناب ابن خزیمہ ابن حبان دی حدیث صحیح حدیث منذری فرماتے ہیں ولا علت لہ حدیث صحیح ہے حضور نے فرمایا میں ستیا میں نہ فیضا انا بقوم اشد شیئا انتفاخا وانت نور انت له روحا کان ریحهم المراحیل فرمایا میں تکیا ویکھیا قوم ایک نو جنہ دی ہواڑ گند دی لیٹرین گند دی جناب بیت الخلا نالوں بھی گندی ہوا لیا فرمایا جناب ہاں جی میں پوچھا کل تو من میں پوچھا کون نے دسیا گیا ہاؤلا الزانون والزانیات
الزوانی، اے بدکار مرد تے بدکار عورتاں نے انہاں اس عذاب بھی دتا جاندا ہے نال کہ انہاں دی بدبو ایڈی پیڑی جویں گند جناب ہوندا ہے وہ گند فرمائے. ایک حدیث کے اندر یہ بھی آ گیا جناب اینی بدبو انہاں دی ہوے گی قیامت والے دن جناب جہنم دے اندر جڑے پے ہون گے انہاں دی بدبو تو اک جان گے، انہاں بھی تنگ ہو جانے. انہاں آکھنا بدبختو اساں کونجی رب دے عذاب دے اندر پے ہو، تساں دوجا عذاب اینا ساڈے تے پایا جے کی جناب اینی بدبو تہاڈی جناب پورے جہنمیاں نو آوازار پئی کردی تے تنگ تے پریشان پئی کردی ہو. اللہ دیا بندیاں دوجیاں نو اینی آونی انہاں اپنے دا کی حال ہونا ہے. ذرا غور فرما اے بھی انہاں بدکار مرداں تے بدکار عورتاں دا حال ہے. ہاں جی جناب حدیث تیجی تے چوتھی پیش کر سنائی میرے کملی والے نے فرمایا. اگلی حدیث ہاں جی ابو داؤد دی، ترمذی دی، بہقی شریف دی. اذا زنى الرجل اخرج منه الايمان وكان عليه كظلم فاذا اقلع رجع اليه الايمان. فرمایا جدو بندہ بدکاری کرتا ایمان نکل کے اتنے کھلو جاتا ایک پاس. ایمان ایک پاسے ہو جاتا ہے کیونکہ ایمان نور خدا ہے. ایمان ایک پاسے ہو جاتا ہے. اے سرکار دی حدیث توجہ کر، اگلی حدیث سن. ان السماوات السبع والارضین السبع لیلہن الشیخ الزانی وان فروج الزناد لیؤلی اہل النار نتن ریحہا. فرمایا بڈھا بدکار، بڈھا جو بدکار تہاری پیڑ ہے لیکن جے عمر بھی اتنا ہو جائے تو پھر بھی اسی پاسے مکالا ملتا ہے. تے حضور نے فرمایا پھر ستے آسمان تے ستے زمین اندر تے لعنت کردیاں نے تے پھٹ پاؤندیاں نے. او بےمانا قبر لٹا پیا مرنا راہ نو جانا ہے پیا کہڑے پاسے لگا جانا ہے؟ سات آسمان تے سات زمین فرمایا اندر تے کی کردیاں نے؟ اندر تے پھٹ پاؤں نے، لعنت پاؤں نے. اللہ دیا بندے تے فرمایا وا ان فروج الزنات جڑے زانی بدکار مرد عورتاں نے فرمایا انہاں دیاں جناب جڑیاں شرم والیاں تھاواں نے فرمایا انہاں دے وچوں حوالے دی گندی نکلے گی جڑی پوری جہنم والیاں نو تنگ کر دے گی. فرمایا جناب ایتھے ہن اس حدیث نے دس دتا کہ انہاں دے جناب ایتھے جڑے سینٹ لاندے نے ایتھے پھر خوشبوواں لا کے دعوتاں دے منہا کل بر و فاجر، ہر نیک بدکار ہوتے تو تنگ ہوے گا. قیامت دے دیالو بدبو اٹھے گی. حتی اذا بلغت منہم کل مبلغ، جدو سارے تو چکر کھا جائے گی مگر وہی ناداہم مناد یسمعہم الصوت. فرمایا پھر منادی آواز دے گا، پکارے گا، اعلان کرے گا، جنہوں سارے سنن گے. آخیا جاوے گا ہل تدرون هذه الريح التي قد آلتكم، پوچھا جاوے گا پتا جی بدبو کتوں آئی ہو؟ فیقولون لا ندری، جڑے محشر دے میدان میں کھلوتے ہون گے انہیں آخر لا ندری، سانو پتا کوئی نہیں کنہ دی بدبو ہے کدھروں آئی ہے کہوں کنے جناب بھیجی ہے. واللہ الا انہا قد بلغت منا کل مبلغ، وہ آخر گے یار بڑا انہیں تنگ کیتا انہیں چھڈیا کسی نو نہیں سارے نو اپڑ گئی آ. فیقال والا انہا، فرمایا جائے گا دسیا جائے گا انہا فروج الزنات الذین لقوا اللہ بزناہم ولم یتوبوا منہ. فرمایا جناب انہوں دسیا جاوے گا یہ شرم گاہ زانیاں مرداں بدکار مرداں تے عورتاں دی شرم والی تھان دی بدبو جے جناب جڑی سارے نو پہ پردی آ. جناب اللہ دیا بندیا فرمایا ہو جنہ توبہ نہیں کیتی تو بغیر اس دنیا تو مر گئے. فرمایا ثم ينصرف بهم ولم. جناب توجہ فرماؤ اس حدیث نے بھی دس دیتا، اس حدیث نے واضح کر دیتا کہ انہاں دی بدبو شرم
نکلے گی. اللہ میری توبہ یا اللہ کریم ہاں جی اللہ بچاوے یہو جہاں بلاواں تو یہو جہاں بدکاریاں تو. وہ رب دیا بندیا اوتھے اس عذاب الہی تو بچان والی ایک توبہ ہے. جڑا توبہ کر جاوے گا وہی بچے گا. اگے سن اے حدیث سن کے ذرا جگر دے ہاتھ رکھنا مومنو. حدیث سن لینا غور نال. ہوئے 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 ممات مدمن الخمر فرمایا جڑا شراب وچ رہندا شراب پیندا تے پھر حالے آندا اگوں پھر پیواں گا ارادہ چھڈن دا نہیں کردا. فرمایا جدوں مر جاوے گا انہاں نہر غوطہ تو پلایا جائے گا. پوچھا گیا نہر کو نہر غوطہ دی کیڑی ہو؟ سرکار نے فرمایا نہر یجری من فروج المومسات یا نظام یاد یعلی اہل النار ریح فروجہم. فرمایا وہ نہر غوطہ دی اوندا جناب او گندا پانی پلایا جائے گا. وہ گند پلایا جائے گا کنہاں جڑا شراب نہیں چھڈدا جناب ارادہ نہیں رکھدا شراب دے چھڈن دا. ہاں جی جناب مولویاں دی گلاں سن کے تے ٹال چھڈدا. فرمایا بغیر توبہ تو مر جاندا ہے. یہو جے بندیاں نوں اوتھے کی پلایا جائے گا؟ نہر غوطہ دے وچوں پلایا جائے گا. پوچھا گیا کملی والے او نہر کیڑی ہو؟ حضور نے فرمایا جڑیاں بدکار عورتاں نے انہاں دی شرم والی تھاں تو او گندا پانی نکلے گا تے شرابیاں لوکاں نوں پلایا جاوے گا. او میری توبہ سن لین ویلی ہو. تمہیں پتا ہے اے فلمی کنجر سارے شرابی بھی ہوں نے تو دانی بھی ایک نمبر ہوں. ایک نمبر دانی. اتنا اگے وضاحت کرے گا. ایڈا سخت عذاب اس مالک دا شرابی واسطے تے دوجا کندے لئی زانی بدکار عورت نہراں وگ پین گیا. میری مولا میری توبہ گند دیا نہراں تے پیاس لگے گی شرابیاں نو تے شراب آئے گی یاد تے مالک نے آخنا ہے پیش کرو انہاں نو پانی. تائیوں میں ایک جگہ تے تقریر کردہ آخیا میں کیا جڑا شراب پیندا نا وہ کسی نے موتر دی بوتل پی لو وہ پیشاب پی لیا کر پھر لیا سنائی. اگے جناب کملی والے نے فرمایا لا تزال امتی بخیر ما لم یفش فیہم الزنا. فرمایا میری امت ہمیشہ خیر تے رہے گی. انہاں دی خیر ہی ہوے گی جنہ چر انہاں زنا بدکاری عام علانیہ نہیں ہونی. فرمایا انہاں چر خیر تے رہن گے. جدو زنا دی شاد ہو جانی بدکاریاں دی شاد پارکاں وچ بدکاریاں کالجاں یونیورسٹیاں بدکاریاں جدو یہ ہون گیاں حضور نے فرمایا پھر کی ہوے گا فیضا فشا فیہم الزنا. پھر اللہ سونا انہاں عذاب وچ مبتلا کر دے گا. دنیا دے اندر عذاب ہونا پھر سارے نو ایہمہم اللہ بعذاب پھر سارے نو عذاب وچ اللہ مبتلا کر دے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ ایک شے علانیہ ادو ہی ہوے گی جدو روکن والے نہیں رہن گے. جدو روکن والے بھی نہیں رہن گے پھر ہمیں وہ نہیں کرن گے تا بھی اللہ انہاں تے عذاب مسلط کرے گا. ہاں جی اللہ دے عذاب دی ایک قسم نہیں ہوں رب دے عذاب دی ایک ونکی نہیں ہوں. پتہ نہیں کروڑا قسم دے عذاب نے رب سونے دے. کوئی جناب گھراں دے اندر بھی عذاب اندر سادے بھی عذاب لکھا پیدا کر چھڑدا ہے. اللہ دے بندے آہو میرے کملی والے نے فرمایا انہاں نو جناب عذاب اللہ مبتلا کر دے گا. ہن ذرا غور فرما
یہ کنوں جناب کہ واسطے غم کرتے ہیں، کنوں جناب سارے حکمرانہ لکھیا یہ بڑا خلا جناب پر نہیں ہو سکنا، یہ جناب لکھیا جناب یہ بڑا سانو دکھ ہویا ہے، قوم تو بہت بڑی جناب نعمت چلی گئی ہے، یہ اخباراں دے بیانات ہے جناب۔ ہوں ادھر ویکھو چاہتے نے وہ چاہتے نے جناب تو عذاب وچ مبتلا ہو جائے، ہاں جی چاہتے نے جڑے بدکار لوکاں سارا عذاب رب دے اندر سٹنا چاہتے ہیں، یہ جناب اسی پاسے لوگوں لے جانا چاہتے ہیں پے۔ اللہ فرما محبوب خدا فرما نے فرمایا رب انہوں عذاب مبتلا کر دے گا تو سارے رگڑے جان گے، پھر سارے مولوی میں آ جانا ہے، مولوی دا پٹھا گولو میں چپ کیوں بیٹھا ہے؟ میں حیران ہو جانا، وہ ایڈا وڈا کام ہویا ہے، وہ بدکارا فحشا کافرا بےمانہ عورت میں اگے تمہیں ثابت کراں گا مری انہاں دا پٹھا گول ہوئے مولویاں دا ہے وابڑے سن تے جے وابڑے نے تے انہاں نوں بھی حضور دی یارویں دے خلاف بولنا جناب ہوئے تے ساری ادھی رات نو جناب ساری ساری دیہڑی ہے اے جناب کئی ہو جاتا رہتا تے کٹے وانگو نیندے رہتے ہیں تے جناب اتنے ایڈا وڈا کم ہوا پیا ہے، کفر دنیا نو کھڑیا جا رہا ہے، اور جناب بدکار عورت دی شریعام حکمرانوں کی طرفوں مدر سرائی دے تعریف کی جا رہی ہے جی، تے کوئی وابڑا نہیں بولن دیا تے کوئی بریلوی نہیں بولن دیا، اور میں پوچھنا تمہیں حصہ ملتا سی اما کی طرفوں کہ بولنا ہے؟ یاد رکھنا اگر اج زبان نہیں کھولو گے کل قیامت نو حضور نے فرمایا جہنم دیا کینچیاں نال زبان کتری جانی ہے۔ اے زبان اللہ نے حق بولن لی عطا کی تھی، اے زبان گانے گان لی نہیں، اے زبان ذکر خدا لئیے، اے زبان عبادت خدا لئی ہے، اے زبان ثناء مصطفیٰ لئی ہے، اے زبان حق گوئی لئی ہے، اے زبان اللہ نے دیتی ہے تاکہ قرآن و حدیث سنا کے لوگوں حق نہ راہ دسیا جائے۔ اور خدا دیا بندیا بڑی دکھ لگا، بلکہ ہر عجیب گل سن، ایک ادارہ ہے جہدا نام منہاج القرآن ہے جی، اس ادارے دے سربراہ دی بڈھی جڑی ہے انہیں بھی آخیا مینو بھی بڑا ہی دکھ ہویا جان کے، وہ بھی جنگ اخبار دی خبر میرے کو پئی ہے۔ ہوں ذرا غور کرنا، میں حدیث سنا کے پھر جناب نور جہاں سرور جہاں کتاب کا نام رسالہ ایک بازار اردو ملتا ہے، ساری کہانی اج لکھی کہ کیویں جناب پہلو بدکاریاں ہوئی بعد نکاح ہوا، ساری حقیقت میں لکھی ہے، پھر شراب لینا، یحییٰ خان جنرل جان دے ہو، جنرل یحییٰ خان جان دے ہو، صدر پاکستان رہا ہے، اوڈیاں بما فوٹو کتاب کا نام سیکنڈلز کی بلا ہوں سیکنڈلز سکنڈل، میں کہڑا قرآن غلط پڑھن دیا، یہ جان کے رگڑا دینا چاہیے۔ سکنڈل کتاب اردو بنا رہے سریام وکن گئی، دوجی کتاب کا نام پارلیمنٹ سے بازار حسن تک، کتاب بازار کے اندر موجود، یحییٰ خان کے نام شراب دیا بوتل بدکاری دے سریام فوٹو کتاب دیتے نے، نام اور فقیر سے لوا دے گا۔ ایک قسم ہوگی تو میں بھی بیان کرا، اور سڈے افسران دی اما دا ایک قسم ہوگی تو میں بیان کرا نا، پتہ نہیں کنے کی یار نے انہوں دی اما دے۔ ہوں ان کا کفر سن،
یہ تو انہوں نے فسق و فجور نے نا. گا کے عورت گائے جیڑی کمائی کھائے گی گانے نال جنی خدمت ہوئے گی حضور دی شریعت کے اندر خنزیر دی قیمت مانگوئے جویں سور بیچ کے کھایا حرام ہے اسی طرح عورت دا گا کے یا گانے والیاں دا گا کے ٹکڑ کمانا بھی شرع محمدی دیا کتاباں فقیر سر قلم کرا دے. اور کفر جو کچھ کرتے ہیں انہاں ساریاں گلوں جنگ اخبار دا بیان مردے دم تک انہیں آخیا ہے کہ میرے تے اللہ دا خاص کرم رہا ہے مینو کسی شے کی کمی کو نہیں رہی. وہ ایڈے وڈے پٹکاریاں نو جڑے آکھن اے اللہ دا خاص کرم تے فضل ہے وہ شرع محمدی دے مطابق کافر ہے. انہیں کفر بکیا ہے. کی کیتا ہے؟ کفر بکیا. اللہ دے بندیا غور کر. اللہ دا فضل ہے نہیں. اللہ دا فضل نبوت ہے. اللہ دا فضل ولایت ہے. اللہ دا فضل رزق حلال ہے. اللہ دا فضل نیک اولاد ہے. اللہ دا فضل جناب والو ہاں جی ذالک فضل اللہ ہاں جی ہدایت اللہ دا فضل اللہ جناب ستارہ اللہ دا فضل قرآن اللہ دا فضل نبی اللہ دے فضل ہاں جی جناب والا برائی تے حیائی دا کم اللہ دا فضل نہیں وہ اللہ دی لعنت ہے. اللہ عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ فرماؤں بے حیائی تے برائی تو میں روکنا ہوں اے میرا فضل نہیں. جڑا یہو جہاں لعنتاں نو فضل آکھے وہ کافر ہو کے مرے گا. تو ایمان کوئی نہیں. کہن لگا رمضان دا مہینہ سی موت آئی ہے ویکھو 27ویں رمضان نو مر گئی. ایڈی مبارک دیہڑا لے گئی. میں کیا پترو ابو جہل 17 رمضان نو مریا. جمعے دا دہاڑ سی جنگ بدر دا میدان سی. ابو جہل 17 رمضان نو مریا. میں کیا پترو جی یہ ہوئی گل ہے پھر ابو جہل بھی جنتی ہے تے بڑا خوش نصیب ہے. جنا تیری مول نہ ہوے خدا دی قسم مدینے مرے تے کعبے وچ دفن ہوے تو بھی بخشیا نہیں ہو جانا. کر گل ہے ساری ایمان دی. ایمان نہ ہوئے تے مستفا کڑتا بھی پواون نہ تے نجات ہوندی. عبداللہ بن لبئی نو کملی والے کڑتا پوایا ہے. جنازہ حضور نے آپ پڑھایا ہے مگر او دی بخشش حضور نے خود فرمایا جدو ایمان یہ دیکھو کوئی نہیں سی میرا کڑتا اینو کی دے گا. گل میری سمجھا جے. داتا گنج بخش تے دربار دی چادر چک کے جے خنزیر تے پا دیتی جائے تے خنزیر پاک تو نہیں ہو جانا. اللہ دے بندے غور کر. انہاں دے کفر بدکاریاں قرآن نے فرما دیتا دنیا تے آخرت دونوں دے اندر میں عذاب مقرر کیتا ہے. جڑے چاہتے ہیں بے حیائیاں ایمان والیاں دے اندر پھیلن. ایمان نال دس انہاں دی کوشش کر لے بھائی اور بولو تو صحیح نہیں. اس واسطے کوشش کرن ڈے نے سارے کنجر فلم والے تے سارے جناب جہے ڈرامے ہوتے ہیں تے جناب جہے سکولوں کے اندر مینا بازار ڈرامے سکھائے جاتے ہیں. اصل تو استاد ادھر بیٹھے نا. یہ استاد نے اتوں تیار ہوتے ہیں پھر بدیا بدیا پھر ترقی کا جو جوش چڑھیا
پھر جا کھلوتا سور بن کے تے سیدھا فلماں دے اندر تے ڈرامے دے اندر تے اوتھے پھر روپیے جناب ہے جی ایک پارٹ ادا کیتا ہے جی کسے جگہ تے جرنیل سنگھ بن گیا. اور یاد رکھنا پاویں کوئی مذاق نال ہی کافر بن کے وکھاوے تے حضور دی شرع چ پکا کافر ہو جائے. کیونکہ اللہ دیاں آیتاں دا اللہ دے دین نال مذاق حضور دی شرع چ کفر بنتا ہے. یاد رکھنا میری گل. یہ جرنیل سنگھ پیا بنتا ہے اج سلطان رائی ہے جی اے جناب یہ کسی سکھ دا پتر تے اج فلانی شاہ پہ بنتا ہے. پتہ نہیں انہوں تعلیم نے کتنے کر دیتا ہے. ویخ ویخ خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے اتوں کسی ان پر بندے نے پڑنا انہیں کبھی گوارا نہیں کرنا کہ میں سکھ بن کے لوگوں بکھاوا. وہ پڑھائی نے کتنے بچا دیتا وہ بغیر اپنے آپ جناب سکھ بن کے اور فخر نال بکھاؤنا پیا کسی جگہ دے انگریز اور فرنگی بن کے بکھاؤنا پیا. اس فلم کا نام جناب یہ فرنگی فلم رکھا گیا جناب ہے جی تے اے کفر کہ کرایا اس لانتی سکول نے کرایا. وہ پڑھائی نے آخیا لو کو نہیں ڈرامہ ہی ہے نا. غور کرنا میرا اللہ دیا بندے ہوں عذاب دنیا دا بھی رمضان مرن والی دا یہ حال بھی سن لو. جنگ اخبار حاجی محمد اقبال صاحب نے مینو آن کے دتا یہ دھیاں دا بیان سی. انہیں آخیا کراچی اس واسطے دفن چھیتی نال کر دیتی گئی ہے کہ ڈاکٹر آخیا بہتی دیر بہتا چیر ان جسم باہر نہیں لے سکتا چھیتی نال دفنا دیتا جائے. منہ بھی نہیں ویکھن دتا منہ کیویں ویکھن دتا جائے جہاں منہ ہمیشہ ساری زندگی غیراں دے منہ دے نال لگتا رہا ہے. یہو جہ منہ خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے ویکھن دے قابل نہیں ہو رہی جڑے زباناں نے ہمیشہ نبی دی صفت گائی ہے. مولانا محمد عمر چھروی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہیں ساری زندگی نبی پاک دی صفت سنا دے نال اپنی زبان نو تر رکھیا ہے. جدوں وفات ہون دا ویلا آیا آپ نے فرمایا او میری یہ ہے میت کسی با ادب کی یہ او دی میت آ جڑا دین دا ادب کردا سی دین دا ادب کردا سی علماء دا ادب کردا سی رب رسول دا ادب کردا سی ماپیاں دا ادب کردا سی بزرگاں دا ادب کردا سی. یہ ہے میت کسی با ادب کی یہ ہے میت کسی با منہ چھپانے کے قابل. اور سور جہاں جدو مری وہ گستاخ مری وہ حضور دے صحابہ نو بھوکن والی مری وہ شیعہ بھی سی نال شیعہ مذہب رکھن والی مری تے جناب جی وہ بے گدب گستاخ مری تے ڈاکٹر لکھ دیتا یہ ہے میت کسی بے ادب کی وہ یہ ہے میت کسی بے. گل سنا میری ادھر دیکھو جنہ پیار سور جان والے وہ چپ رہے تے دوجے بولیا جے جیدا یہ ہے میت کسی بے ادب کی یہ ہے میت کسی بے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے یہ ہے میت منہ دکھانے. ڈاکٹر لکھ دیتا جرنل دی اما مر گئی جنرل مشرق دی اما مر گئی ڈاکٹر دی اما نہ ویکھیا جے یہ منہ جرنل نال لگا یہ منہ یحییٰ خان نال لگا پھٹے منہ تہاڈے جمن والے دے. کیوں جی اے خلا بڑا وڈا پی گیا. میں کیا پترو یہ خلا پور ہویا ہی نہیں کدی. فٹے منہ اور میرے استاد فوت ہوئے نے شیخ القرآن میں کل انہوں نے چہلم تے موجود سا اتنے تقریر کی شیخ القرآن والحدیث
جنہیں مستفا کی خدمت زمین دیا پھڑیاں تے بہ کے کیتی، کسے جرنل نے پیغام دکھ دا نہیں دتا اتے کیوں دینا؟ یہ جنس بلا گاندے نے کہاں لٹتے ہیں، بلبلا بلبلا نہ لٹدیاں نے. ایک کان ہے، یہ سور نے سارے کان اتوں، یہاں کاواں کی لگے آلما کیوں دکھ ہوے؟ حالانکہ اٹھے دکھ. یاد رکھ رب دا بندہ مرے، مومن عالم دین دا مرے، حق دا عالم مرے، حق والا عالم. قرآن فرماؤندا حدیث کہندی آسمان تے زمیناں نو دکھ ہوندے نے. موت العالم موت العالم حضور فرماندے نے عالم با عمل دی موت پورے جہان دی موت. مچھیاں بھی رون لگ پیندیاں نے، جانور بھی رون لگ پیندے نے. ہاں جی آسمان دے اندر آسمانوں بارش برسدی ہو، آسمان رو رہا ہوں. ویکھ لے اللہ دیا بندیا جدو نیک بندے دی موت آئے گی ویندا ہوے گا جناب. ہاں جی جناب چڑیاں لگ جاندیاں نے، فہار پینی شروع ہو جاندی ہے. کیوں؟ اس واسطے آسمان روندا ہے، زمین روندی ہے. زمین آندی ہے یا مولا میرے تے بہ کے تیرا ذکر کرنے والا ٹر گیا. اتے دکھ پیا ہوں فرشتیاں نو، نبیاں نو، رسولاں نو. دکھ تے غم ہو رہا ہے زمین نو، آسمان نو، جانوراں نو، ڈنگراں نو، مویشیاں نو. ایتھے جناب جدو کنجری مردی دکھ ہوندا ہے مینے نو، دکھ ہوندا وزیر نو، جرنل نو، کرنل نو، نواب زادہ نصر اللہ نو. وہ بڈھی مجھ جان گے، بڈھی مجھ وہ بڈھا سنڈا نواب زادہ نصر اللہ خان دا پتر انہیں بھی آخیا بڑا دکھ ہوا ہے. ہاں وہ صدر مملکت ویخیا اور ذرا سمجھا جی. مینو ایک کہنے لگا مولوی صاحب خوش ہو، میں جی ماشاء اللہ داڑھی والا ہوں تے صدر آ گیا، ہالے بھی تھی راضی نہیں ہو. میں کہو چلیا کوئی داڑیاں نے، کوئی جھاڑیاں نے، کوئی لام ہاتڑا ساڑیاں نے. کہندا جی وہ کیویں؟ میں کہیا تے خسرے نو داڑھی نکلی. آندا وہ کی؟ میں کہیا ایک بندہ سی توجہ کردا، میں کہیا کہ خسرا رہندا سی پنڈ وچ، چودھری نے ہوندا دوائی علاج کیتا پنڈ دے چوری نے، انہوں خسرے نو داڑھی نکل آئی، وال نکل آئے. انہیں دو چار صورتاں سکھ کے نا پنڈ کا مولوی بن کے مسلے سے بہ گیا. ہوں جب واری آئی نا خسرے سے نماز پڑھاؤ کی، تو نماز پڑھا لگے نا تو کرتا اللہ اکبر. جب رکوے گیا تو ٹھمکا پیا نمازی فارغ ہوئے. انہیں آخر بیڑا گھر وہ مولوی صاحب آئے دس ہاں ساری زندگی پیو دادیا تو یہو جی کدی نماز نہیں پڑھی جی تالیاں تے ٹھمکے ہو. یہ کتوں نماز اج لیا ہوئی؟ کہڑی شرح کی نماز ہے؟ وہ کہنے لگا پترو گل سنو، میں مجبور ہاں، میں خسرا سا داڑھی نکل آئی ہے دوائی نال. ہوں وہ جی میرے 70 سالہ پچھلا جڑا مطلب کاروبار سی عادت سی میری ہوں بدلتی تو نہیں. وہ میں جب اللہ اکبر کیتے نال ہی میرے تالیاں یاد آ گئی موت دے کھو والیاں. میرے واسطے گل ہے میں تالیاں ماریاں نے. میں چلو سڈے صدر نو یہ خسرا سی، میں کیا یہ نواز اور انگریزاں نے دیتی وہ دوائی، یہ نکل آئی داڑھی، داڑھی نکل آئی تو انہیں چک کے بلتے پا دیتا. یہ جی صدر تخت کا مالک بن گیا ہے. پھر جی ہوں تالی کیون پیا مارتا ہے؟ بہ گیا سار کڑیاں گئی کرکٹ کھیلنے والی. انہیں آخیا صدر صاحب آپ ہمارا کیا کریں گے کہ تو داڑھی جڑا آ گیا ہے تو ہوں سانو مت آ کے گھر بیٹھو. یہ سڈے کی کرو کی کرنے کی مطلب گل ہی کو نہیں. پردہ دل میں ہونا چاہیے. پردہ ماری سو تالی خسرے والی کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح. یہ خسرے والی تالی پردہ دل میں ہونا چاہیے. میں بیٹھا ہوں میں بابا جی یہ تھی کپڑے لا کے جی ننگے ہو جاؤ، کپڑے بھی دل میں ہونے چاہیے. آہو
چاہیے. ہلا دو میں کپڑا لا دو. شاید کوئی دل چ ہونا چاہیے. میں بھائی مانا کپڑے ادو ہی لتھتے ہیں جدو دل خراب ہوتا ہے. میاں شیر ربانی کپڑے کدی نہیں لائے. بلکہ ادھر ویخ میرے مستفا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی شرم ہوا سی. آپ بی عائشہ فرماؤندیاں نے نہ حضور دا ستر دا مقام میں ویکھیا کدی تے نہ حضور نے میرا ویکھیا. دیکھے جنہ کے دل کپڑے ہون باہر ان ہوندے کپڑے ادو ہی لکھتے ہیں. میں کپڑے بیٹھا میرے سارے آخر سے شرم ہوا. ہوں لا کے میں باہر روڈ پہ آ جا سارے آخر تجھے کو بڑا بے شرم بندہ نگا لگا کر دیا. جی ہوں میں کپڑے لا کے باہر آخی جا بھی دل میں ہی ہونے چاہیے. ادھر ویخ ہوں انہیں بھی جناب تعزیت کا پیغام دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ یہودیو تسی یہ چاہتے ہو نا لوگوں دیا تیاں سڈے خبروں تے بیان سن کے اسے پاسے لگ جان. ایک نے آخیا جنرل گورنر نے آخیا جب جہاں صاحبہ جاتی تھی نا تو دہشت کے مارے ہندو فوج پیچھے بھاگ جاتی تھی. دیکھو تو میں تے حیران ہونا انہوں نے بیان پڑھ سن کے وہ کتنے انہوں انگریزی لے گئی آئے. میں آخیا جی پھر ایویں کرو تھی ہوں ساریا بڑیاں اگے چ کرو تو فوجی گھر آ جاؤ. آہو افسر جن نے نا اپنی ساریا بڑیاں اگا کر دیں تو آپ گھر آ جاؤ. ہندو آخو تھی ویس کے پیچھا بچ جاؤ. مثال کھل جانا جی پر بچ جاؤ. پٹھے منہ سب کے جاواں کملی والے مستفا دی حدیث سونا محبوبہ مسند احمد بن حنبل دی حدیث ہے. حضور جناب جنگ دے جا رہے ہیں. توجہ کر جنگ دے جا رہے باہر جناب پڑاؤ کیتا پچھوں بیبیاں مائیاں بڑھیاں جناب وہ نال جناب پچھوں ٹر پئیاں پردے نال ہی ٹر پئیاں. جناب حضور نے فرمایا کدھر لگی آؤندیاں نے پوچھا دسیا گیا حضور اے آ رہی اسی جانا گے اساں جاواں گی تواڈے نال نالے روٹیاں پکاواں گے اوتھے نالے جناب جی جناب ہاں جی کوئی کسے دی رسی ٹوٹ گئی اونٹ دی اسی رسیاں گڈ دیاں گی. کوئی جناب کپڑے تھگڑے دی لوڑ پائے گی جناب اسی پیش کر دیا کراں گی. اساں جناب اپنے جناب خیمے وچ بیٹھ کے تے حضور سرکار دا چہرہ مبارک غضبناک ہو گیا. مسند احمد بن حنبل دی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے استاد نے حدیث نقل کیتی ہے. میں وکھا دینا میں نمبر لا کے رکھیا حدیث دے اوتے. الحمدللہ کملی والے نے فرمایا غضبناک ہو کے جاؤ تانوں میں کدو آخیا تسی باہر آؤ تساں جناب جنگ شریک نہیں ہونا جاؤ تساں اپنا گھر دے اندر بیٹھ جاؤ تہاڈے جنگ دے اندر آن دی اجازت میں نہیں دیندا. اس واسطے شرع محمدی دا فیصلہ ہے. کوئی آخے بی بی فاطمہ الزہرا بہت دے میدان گئی میں انہوں آخا گا بدبختا وہ پردے دا حکم اترن تو پہلوں دی گل ہے. پردہ اترے سن 4 ہجری نو 4 ہجری تو بعد پھر وکھا حضور دیا صحابہ نال گئی ہون. بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ فی اور شوافی نے کتابیں لکھ دیتا کہ عورتوں نال کھڑنا مناسب نہیں اس واسطے کہ عورتوں نال گئیاں تے ساری بزدلی ظاہر ہوے گی. انہیں آخر انہیں کوئی بندے مر گئے نے تائیں بڑیاں نال لے پھرتے ہیں. گل میری سمجھا لے وہ جب بڑیاں نال لے جائیے تو پھر کی آخر اگلے نے انہیں آخر بندے مر گئے انہوں نے ہوں بڑیاں نال لے پھرتے ہیں. بڑیاں نال جنگاں نہیں ہوندیاں جنگاں کہندے نال ہوندیاں نے تے پھر انہاں کیتی بھی صحیح دینا اگو جناب بڈھی پجاندی آ میرے ڈھول سپاہیاں تینوں رب دیاں رکھاں. رب نے آخیا میں تمہیں اتوں رکھا جتوں واپس آن جوگے نہ رہو. 90,000 پھڑ کے لڑ پھیریا کہ نہیں. یہ پچھوں کنجری دی دعا سی کہ برکت سی.
عذاب خدا دا جسم ڈاکٹر آخیا جسم پھٹ جانا ہے. ایک اور بھی مریا سی فیصل آباد دا قوال ایٹم بم قوال نصرت فتح علی خان جڑا آتا میری توبہ میری توبہ میری توبہ 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 وہ تیرا پٹھا گولو میں آخیا نبی توبہ کرن رو کے تو نخرے کر کے توبہ کرن دے ہے. انہیں رب دی توبہ نال بھی مذاق کیتا. ایمان نال دسو اللہ دے ولی رو رو کے نہیں توبہ کرتے. انہیں رب دی جناب اس نال بھی مذاق کیتا تے حشر ہویا. سن انہیں خواب دے اندر اپنی بڈھی نو آخیا افطار دی گل ہے خواب دے اندر کئی پڑھیا ہونا ہے. خواب دے اندر اپنی بڈھی نو آخیا مینوں چک کے داتا دربار دے نال دفن کرو. وہ اللہ نے عذاب جو وکھاونا سی ہوندا کٹھے ہو گئے پولیس والے بھی صاحب بندے جا کے جناب انہاں قبر کھودی تے جڑی زبان نال بک بک کردا ہوندا سی نا وہ زبان پورے جسم نال ولیٹی سی. وہ جڑا جا کے انگریزاں نو قوالیاں سناتا رہا تے بک بک تے رب نو آندا رہا تم ایک گورکھ دندا ہو نعوذ باللہ. رب نو یہ کہندا رہا فلم اودی بنی کسے جگہ تے بت آکھدا رہا رب نو پتہ نہیں کسے جگہ تے کی کہندا رہا. وہ عذاب رب نے ایسا وکھایا پھر گورنمنٹ نے فورن چھپا دیتا بھئی تاکہ یار یہ تو پھر جڑے پاسے قوم نو لان ڈے ہاں اس پاسے تے قوم نہیں لگے گی. عذاب ایڈا جو ویکھ لیا تے اے عذاب منہ نہیں ویکھن دتا سور جہاں دا فورن دفنا دیتا. نہیں تو لاہور نہ لیا چاہتے سن لاہور دفن کرنا چاہتے سن اتے دفن کر دیتی گئی. کئی آنے جناب اتنے جناب اتے ہاں جی وہ لوگ غریباں مال ونڈتی سی. میں کہا جی میری دعا یہ آ کہ تہاڈی اما بھی تہاڈی میں کہا بہناں بھی وہی کام کرن تے پھر وہ جناب جیڑی کمائی حرام دی کماون نا پھر غریباں چ وڈن تے جنت جان. اپنی جنت بنائی تے لوکاں نے. اللہ دیا بندیا دکھ ہوے تے ایسی بی بی دے مرنے دے ہوے جس بی بی دے نال آسمان تو بارش اترتی جس بی بی دے نال جھگا آباد رہندے جس بی بی دے شرم و حیا فاطمہ الزہرا دی مثال ہومن. میرے مصطفیٰ دی شریعت وچ عورت بانگ نہیں پڑھ سکتی. وارث شاہ دے شیر سنا دیا عورتاں دے ذرا فرق دا پتہ لگ جائے. وارث شاہ کہندے نے ایک نہ رب رسول پہچان لیا رب رسول ایک بیبیاں نے ایک نہ رب رسول وہ پہچان لیا خدمت فاطمہ وچ بحال ہویا ایک چنگیاں بیبیاں سترداراں گھری اپنے وچ نہال ہوئیاں. اور اگے فرماتے نے مریم سارا زبیدہ تے ہاجرہ بھی مریم سارا زبیدہ تے ہاجرہ بھی نیک بخت صاحب کمال ہویا ایک خامد تو نافرمان ہو کے دھروں روندیا مندڑیا ہویا. اور اگلی ہوں
منصور جہاں ورگیاں دی حالت بیان کرتے ہیں، آندے نے ایک کرن بازار چی بیٹھ پیشہ، ایک کرن بازار چی بیٹھ پیشہ، کم مندرے تے خوشحال ہویا، ایک پھرن جو کتیاں واریاں نے، وہ ایک پھرن جو کتیاں واریاں نے، چیلا جھوٹ چگلا بدفال ہویا۔ دیکھیں اللہ کا ولی بولیا، گل صحیح حق سچ کی کرنی تھی، لوگوں کو سمجھا کر دیتی، ہوں وہ کتیاں واریاں والے کام رہ گئے۔ اوے ظالمو، اس پاسے قوم نو نہ کھڑو، وہ تعلیمی ادارے ہو تو سب تعلیمی ادارے نہیں، یہ نے چکلے بازار دے انگریزی نات وٹا دیتے، اسلامیہ نا چ رکھیا، کم سارا چکلیاں والا پہ ہوندا ہے، اس تو ہی ود ہوندا ہے پیا۔ ہاں جی، اوے رب دیا بندیا، نہ جائی ہوندے رمضان تے مرنے تے، رمضان اونوں ہی نصیب ہوندا ہے جدا ایمان قائم ہوندا، قرآن تے ایمان تے دشمن رمضان وچ مرن، مدینے وچ مرن، پاویں جتھے مرضی مرن، انہاں نو رب والوں خیر دسنا سی، قوم نو آگاہ کرنا سی۔ جڑا بندہ اے آکھے بڑے اچھے مقدر پا گئی تے عزت پا گئی، سانو دکھ ہویا ہے قیامت والے دن عذاب رب دے اسی طرح مبتلا رہے گا جویں انہیں رہنا ہے، ہمیشہ دا عذاب اس کجری تو بھی ہونا، کجری نو بھی ملنا ہے، انہاں نو بھی ملنا ہے۔ ہاں جی، پتہ نہیں کنے قتل اندے بولن نے کرا دیتے۔ ایک گانا انہیں گایا، کنے کنے جانا بلو دے گھر، منڈیا نے جناب جن دے سامنے بلو دا گھر سی، کوئی کڑی کسے دی بلو نہ دی سی، سامنے گانا لایا ہے، اگلے گھر والے انہاں سنیا ہے، اتوں انہاں گولیاں چکیاں نے، گھر دے جی انہاں دے مار کے سٹ دیتے نے، 5-7 قتل ہو گئے سن اس گانے دے ایک جگہ دے اوتے چلن نال۔ کنے کنے جانا بلو دے گھر، وبال کندے گھر پیا نہ ساڈی افسراں دی اماں دے، کڈی پاک اماں ہے۔ وہ حمود الرحمان کمیشن تے چھپیا ہی ہے نا، اگلے دن پھر اندیاں بچیاں نے بیان دیتا ہے، وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں اخبار والوں نے ہماری اماں کا ذکر کر کے تو ہمارے دکھ میں اضافہ کر دیا ہے۔ میں کہ جی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تھوڑے دکھ کا اضافہ ہوا، کیوں بیان کرنی پہنیا نے گلاں؟ یار قوم ساری عقل تو فارغ ہو گئی، ایمان ہی نہیں رہا لوگوں کا۔ جی رمضان مر گئی جی فلان ہو گئی، وہ مولوی ایک گناہ کرے 70 سال کا عبادت گزار ہو، ایک بار بدکاری کرے، شراب پیے، قوم آتی ہے اے بس اے جنت ٹر گیا تے اساں بھی پیچھے نہیں رہنا۔ منا دی داڑھی بہت لتراں دا ہار پا کے کھوتے دے اوتے 70 سال دی کنجری ایک روزہ چ رکھے رمضان دا، قوم آتی ہے واہ سبحان اللہ، وہ اے جنت جڑے پاسے گئی، یہ جنت پہلو مولویاں نال جانا، مولوی پیچھے رہ جان گے، جنت تے نہیں لے جانی۔ واہ یار ایمان ہو گیا ساری قوم، 70 سال دی کنجری نو چاٹے جنتی بنا دین، 70 سال دی عبادت گزار نو چاٹے جنتی بنا دین۔ دعا کرو اللہ سونا سانو ہدایت عطا۔ اگلے جمعے دا فقیر دا موضوع سنو، اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز میں جنگے احزاب بیان کرانگا، وہ بھی شوال ہوئیے، یا فتح مکہ بیان کریں گے انشاءاللہ، مکہ شریف فتح ہوئے تو کیویں ہویا۔ آج کے پورے پروگرام کی کیسٹ غزوی شہید کیسٹ ہاؤس
نورانی چوک جی روڈ کاموں کی تو حاصل کریں. علماء اہل سنت کی تقاریر کی کیسٹیں، قربا حضرات، نعت خانان حضرات کی کیسٹیں، اور ان کے علاوہ شیر اہل سنت، عاشق رسول، ہدایت غوث الورا حضرت علامہ ابو الحامد صوفی محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقاریر کی کیسٹیں، رضوی شہید کیسٹ ہاؤس، نورانی چوک جی ٹی روڈ کاموں کی تو اب کشا نہیں ہے